بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے نا، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کے بیان میں میں بتاؤں گی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے دوران یہ 5 عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے نا، روزہ بھی رکھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر قیامت کے دن ان کے نیک اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ کے اعمال زیادہ ہوں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی مہک بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ یہ کون سی 5 عورتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی؟ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچو وہ کیسی بد نصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قید ہی بن کر رہ گئی، جو دن بھر بھوکی رہی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں کچھ ایسا گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو تمہاری نماز، تمہاری دعائیں، تمہارے روزے سب ضائع کر دے رہے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاقہ عورت۔ ہاں، وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسے ہیں کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسروں کا دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، لوگوں کو تیز دھار خنجر بن جاتی ہے، ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ تیر مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی رہتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاقہ لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جن کے اخلاق نرم، رویہ نرم اور پاکیزہ۔ وہ عورتیں جو روزے رکھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، مگر ان کی زبان ایسی ہے وہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتی ہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھے ہیں، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھی اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کی پابند بھی بنا دے گا۔ سن لو، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اگر تمہاری زبان سے زہر نکلتا ہے، اگر تم دوسروں کو نیچے دکھانے میں خوشی محسوس کرتی ہو، تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائے گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق دوسروں کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دے گی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ عبادت بھی وہی قبول ہوتی ہے
جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ قبول ہو، جو نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں کو عزت دینے کے ساتھ ہو۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر دوڑائیں کہ دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے، اللہ نے انہیں 4 دن کی زبانی کیا دی، اپنی اوقات بھول بیٹھی، شوہر کے سامنے بدتمیزی اور غرور اور نافرمانی کرنے لگی، اپنی زبان کو زہر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ الفاظ اپنا لیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور فخر پر رشک کرتی ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ اللہ کو تکبر سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے۔ ایسا منظر ہمارے نبی نے معراج کی رات دیکھا، جب ہمارے نبی جہنم کی سیر کر رہے تھے۔ کچھ عورتیں زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، ان کی زبانیں لٹکی ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ ہمارے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاق بن کے رہتی تھی، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھی، جو شوہر کو عزت کرنے کے بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھی۔ آج یہ عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہے، کیونکہ ان کے غرور، بد اخلاقی نے تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ میری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے دوسروں کو زخم دیتی ہو، جو اپنی خوبصورتی پہ غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، آج اگر ہم نے بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج ہم نے اپنے تکبر کو نہ توڑا، تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی ہمیں انہی عورتوں میں کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ عبادت کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی بھی عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید تمہیں حیرت میں ڈال دیں، مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے ہمارے نبی، عورتوں کو جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، بات جب اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں، انہیں شوہر کی 1000 نیکیاں نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے، دوسروں کے سامنے شوہر کی شکایتیں لگاتی ہے، دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے احسانات کا بدلہ اچھے رویوں سے دینے کے بجائے تلخ زبان اور نافرمانی سے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے، شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہیں تحفظ دیتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کر رہی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کا شکر گزاری اور شوہر کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو، کیا تم واقعی جنت کی حقدار ہوگی؟ اپنے دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو، اپنی ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گی جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی، جسے شوہر کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ ہی بیوی کے طعنے سننے کو ملتے کہ یہ کیسی زندگی، کہ یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محبت سے کچھ پیسے جوڑ کر سونے کی انگوٹھی لا کر دی،
مگر اس نے زمین پر دے مارا اور کہا کہ یہ کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں جیسے زیورات چاہیے۔ وہ شوہر آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہیں رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقے پڑنے لگ گئے، مگر اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایک رات اس کی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ عورت چیخ رہی تھی مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں۔ وہ عورت جو کبھی شکر نہیں کرتی تھی اور آج پکار رہی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں زندگی بھر ناشکری کرتی رہی، میں زندگی بھر ناشکری کرتی رہی اور لوگوں کا دل دکھاتی رہی اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ صبح اس کے گھر میں اس کی جلی ہوئی راکھ ملی۔ شاید اس کا شوہر لکھ کے گیا تھا، اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، میرا پیار پسند نہیں تھا، تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر پسند کر لیا اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں، مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے بازاروں، سوشل میڈیا اور تقریبات میں اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں اور مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اسی کے حکم کو توڑ رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، آخر زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کرتی گئی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں سارا دن روزہ رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے لیے سجاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تصویریں ڈالتی ہیں، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں یہی بناؤ سنگار اگر شوہر کے لیے ہوتا تو جنت کے لیے راستہ کھل جاتا، مگر جب یہ غیر محرموں کے لیے ہو تو یہ جہنم کا راستہ بن جاتا۔ اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا کی تعریفوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو، تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جب یہ فیشن، یہ نمائش سب راکھ بن جائے گا، تمہارے پاس سوا پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلے الفاظ ماں باپ کا دل چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہیں، باپ کے کہنے پر ناراض ہو جاتی ہیں، والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں اور انہیں جھڑک دیتی ہیں، اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہیں، یا اللہ مجھے جنت عطا کر۔ مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ سوچو، اگر والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے تو وہ عورت جو ہر وقت ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی بے قدری کرنے لگتی ہیں، انہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا بوجھ لگنے لگتا ہے، مگر جب والدین دنیا سے چلے جاتی ہیں
تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکی ہے۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر ان سے بدتمیزی کرتی ہیں، انہیں طنز کے نست مانتی ہیں، مگر یاد رکھو جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے لیے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کے بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہے، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ والدین کو راضی کرنے والی ہی جنت میں جائے گی اور ان کی نافرمانی کرنے والی، روزہ رکھنے والی ان کے باوجود جہنم میں جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتی ہیں۔ وہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون پر ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کے گھر کی کمیوں کو اچھالنا، کسی کی عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا تم سوچو، کیا تم روزہ رکھ کر کسی مردے کا گوشت کھا سکتی ہو؟ مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو، تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں، مگر دن بھر دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مگر قرآن بند کرتے ہی دوسروں کی برائیاں شروع کرتی ہیں۔ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار عورتیں کھڑی ہوں گی کہ ان کے نیک اعمال کیوں نہیں، کیونکہ انہیں بتایا جائے گا تمہارے نیک اعمال ان کے لیے تقسیم کر دیا گیا جن کی تم غیبت کرتی تھی۔ سنو، رمضان کا روزہ جسم کو، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنا، اگر تم نے غیبت کرنا نہیں چھوڑا تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ تو فرمایا، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں، جو گناہ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان کے اس مہینے میں اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے اعمال، اپنے نیت کو